آپ کے بارے میں بھی انہوں نے شعر لکھا ہے ایک, نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھ لو دو ایک دوسرے کو ابلیس کہندے نے, سانو کہندے نے سخت زبان ہے, اے دیکھو ابلیس تو تھلے لے کے نہیں آندے. یہ میرے خیال ہے اسی کی پیروڈی کی گئی ہے, اسی قافیے کے اوپر. اے دوبارہ پڑھو, عرض کرو پھر دوبارہ عرض کرو, پہلے میرے لئے سن لو, اتنے اسی کو کر لو. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب کا شعر ہے, گجرات, یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے, وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے. سر آپ بھی بتائیں, لال رومال والا شعر پڑھیں, یہ تو گرین پگڑی والا شعر تھا, آپ لال رومال والا پڑھیں. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی, یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو دونوں شعر ہی جعلی اور جھوٹے ہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہ کوئی علمی بات کرے اسے بابی کہتے ہیں, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی بات کریں گے. یہ دونوں شعر ہی جو ہے نا جھوٹے ہیں, فرقے پہ مبنی ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. رہا یہ جو کہنا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے, بلکہ اس کو جے پی جی بھی فرحان بھائی ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ اس میں. یہ اشتہار جو ہے نا وہ, بلکہ یہ ٹیکسٹ میسیجز بھی چلتے ہیں جی, مدینے میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی, صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کام, تو اسی بھی وہی پایا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, لاگتے وشکار ہی ہے نا. انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا, اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے, لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا, نہ, منع ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے اگر سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا حامدوں کریں, اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے, علمی جائیں تو نہیں بنتا. تو سر علمی بنے, آپ علمی کتابی بنے. یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے. بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم سے, جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 12 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے اس کا 12 نام رکھا ہے. زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے, وہ 2001 کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے, وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے, جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا. پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے, یہ وفات ثابت کریں کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے جو اوتھینٹک ہو. کوئی نہیں. اے سنا کے سننی ٹننی, پڑھ پڑھا کے سننی بنو, علمی کتابی بنو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا, ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی, یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا, مسجد نبی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ. تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا, جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا, تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا, وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا. ادھر سے آپ انٹر ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں, کیونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے, ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے, پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا, یعنی آزمائش میں, اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے. نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو, اور پھر آپ واپس چلے گئے. اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی. یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ منڈے میں. اور دلائل النبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. یہ بھی ثابت ہو گیا. وہاں سے آپ کو ذوالحجہ کا مہینہ 10 ہجری میں جمعے کا دن بھی پتہ چل گیا. یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتہ چلا لیکن تاریخ نہیں پتہ چلی, مہینہ پتہ چل گیا. اب اس کے دوران کیا ہے, 4 پاسبلٹیز بنے گی, کیونکہ 3 مہینے آ رہے ہیں. ذوالحجہ, اس کے بعد کیا آتا ہے محرم, پھر ربیع الاول. 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوگی. ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں, حالانکہ 3 کٹھے 30 کے نہیں ہوتے, تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں.
2 29 1 30, 2 30 1 29, 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। चारों कॉम्बिनेशंस में पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को आता ही नहीं है। गिने ना, यानी 9 ज़ुल्हिज्जा को हुआ जुम्मा, 10 को क्या हुआ हफ्ता, 11 ज़ुल्हिज्जा इतवार, इस तरह गिनते जाएं गिनते जाएं। ज़ुल्हिज्जा को आप 29 का रख लें, अगले भी 2 29 के रख लें। ज़ुल्हिज्जा को 29, अगले 2 30, तीनों को 30, 2 29 1 30, 2 30 1 29, चारों पॉसिबिलिटीज बनाएं। आप जब रबीउल अव्वल में पहुंचेंगे ना, तो रबीउल अव्वल में कोई भी बंदे 12 रबीउल अव्वल को नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी 12 रबीउल अव्वल को डेथ नहीं हुई। ऐसा पढ़ी लिखी गल है, इल्मी किताब। क्यों? क्योंकि नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताब, ये पढ़ी लिखी बात है। और ये रिसर्च पेपर जब छपा ना, हमने ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब के मदरसों में भिजवाया। सारे परेशान हो गए, मौलवी कहते जवाब देंगे, पढ़े बगैर ही जवाब देंगे, जवाब देंगे। जब हफ्ते बाद ये होने के जवाब ही कोई नहीं है, एली है कि नहीं है। अच्छा, शेख जुबैर लिज़ी साहब से मेरी बात हुई ना रिवर्ट होने के बाद, मैं कहा शेख साहब आपके पास भी आया था ये रिसर्च पेपर? कहते जी मुझे अहले हदीसों ने भेजा था, इसका जवाब लिखे। कहना जो मैं पढ़ा था मैं ठप के रख देता, मुझे पता जवाब ही कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ईमानदारी की, उन्होंने फज़ाइल दुरूद वाली जो किताब लिखी है ना, उसमें नबी इस्लाम की सीरत लिखी है, और एंड पे लिखा है कि आपकी वफात रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार के दिन हुई। 12 रबीउल अव्वल नहीं लिखा, लेकिन बाकी सारे अहले हदीस जिद में जानबूझ के 12 रबीउल अव्वल लिखते हैं, देवबंदी भी। शेख जुबैर साहब को हया आई कि ये नहीं बनता था मामला, उन्होंने रिसर्च पेपर भी पढ़ा हुआ था, लिहाजा इसकी प्रूफ रीडिंग शेख जुबैर लिज़ई साहब दौरे हाज़र में अहले हदीस के यहाँ इमाम बुखारी जो माने जाते हैं, उन्होंने भी की हुई है। आप खुद भी सर करके देख लें, हमने वो सारे नक्शे ना उस रिसर्च पेपर में बनाए हुए हैं, झूठे नु घर तक पहुंचाया है। मुझ खीर पका के दी हुई है तो मिठी खीर पका मोहम्मद, हाँ बस अगला रहने दो। तो वो हमने रख दिया, अब जिसने मानना है उसको माने, जिसने नहीं मानना ना माने। ठीक हो गया। तो ये खासों की गल नहीं थी, ये खासों को भी नहीं थी पता आपके, तो हमने ये आम कर दिया। अब आप रिसर्च पेपर नंबर 12 पढ़ लें, उसमें मैंने क्लियर कट इसको साबित किया कि 12 रबीउल अव्वल यौम वफात है ही नहीं है। लिहाजा इसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी के ऊपर चढ़ाई करना और लेम एक्सक्यूजेस बनाना कि ये वफात का दिन था, गम मनाए, तो आपने वो जाली शेर कहा था। दोबारा पढ़ो ना शेर, जरा बड़ा मजेदार शेर लिखा है। ए झूठा शेर सुनो जी, सुनाओ जी लाल रुमाल शेर। क़याम तौहीद के मुनादी मेरे नबी ने वफात पाई, ये सारे इबलीस के हवारी मगन हैं, खुशियां मना तो रहे ये हैं। लाल रुमाल वालों ने मिलाद मनाने वालों को इबलीस के हवारी का है। अब वो जो ग्रीन पगड़ी वाले हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने उनको क्या कहा है कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को इबलीस कहा हुआ है और हम दोनों से ऐलान बरात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अगर गलत लिखी है तो जो 11वीं खा रहे हैं पका पका के, ये उनसे पूछना चाहिए ना। उनका तो दावा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, जो 6ठी सदी हिजरी में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो मतलब गैब जानते थे। अगर वो गैब का इल्म जानते थे तो इतनी बड़ी गलती उनसे हो। ये जनाब उनकी जो मशहूर किताब है ना, गुनियतुत तालिबीन, जिसको बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों उनकी किताब मानते हैं। ठीक है जी। इमाम ज़ाबी ने भी कहा कि उनकी किताब है, उनसे पहले भी इब्ने हजर अस्कलानी ने और अहमद बरेलवी साहब ने, सब लोगों ने लिखा उनकी किताब है। सिर्फ एक मेरा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी का इनकार है, बाकी सबका साबित। और ये छाप रहे हैं, बरेलवी छाप रहे हैं, अहले हदीस भी देवबंद भी छाप रहे हैं। उसमें आप आशूरा वाला चैप्टर निकालें ना, उसमें लिखा है कि नबी इस्लाम 10 मुहर्रम वाले दिन पैदा हुए। जो हमारे मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। चले 12 की तारीख पे अगर कोई इख्तिलाफ भी करे वो अब खत्म हो गया। मैंने तो दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में 4 नंबर असर है कि मोहम्मद इब्न इसहाक इमामुल मगाजी फरमाते हैं कि नबी इस्लाम सोमवार वाले दिन आमुल फील वाले साल, जिस साल अबरा का लश्कर तबाह किया गया था, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए सुबह सहरी के वक्त। तो रबीउल अव्वल पे तो वैसे ही इजमा है सुन्नी शिया का। इवन उसूलुल काफी में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, जो शिया की मोतबर किताब है। सुन्नी शिया दोनों की किताबें मानती हैं कि 12 रबीउल अव्वल है। 12 पे अगर इख्तिलाफ भी है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है रबीउल अव्वल ही है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये बुनियादी बात नहीं पता थी। गुनियतुत तालिबीन में लिखा हुआ है, शुक्र है लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए बुजुर्गों को इल्म गैब कोई नहीं था। और इस लेवल की गलती हुई कि जो बच्चे बच्चे को पता है, एड्डी बड़ी गलती। 10 मुहर्रम लिख दिया। चलो 10 रबीउल अव्वल भी लिखते तो हम कहते हैं वो 10 में टिके कुछ और बन गया।
تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں, ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا. جی اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے, کیمیا سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے, JPG بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے. 160 گنا لکھا ہے کیمیا سعادت میں انہوں نے, جو فارسی میں لکھی تھی, اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں, یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا, یہ ان سے بھی پہلے ہیں. صوفیاء کے امام ہیں, اور واقعی صحیح والے صوفی, خدا اورینٹڈ, بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ. ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے, اسی کے گرد سب کچھ. احیاء العلوم پڑھیں, مکاشفۃ القروب, منہاج العابدین اور کیمیا سعادت, ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہیں. انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے, اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں, ٹھیک ہے جی, نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے, بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا, ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کرتے. سر من لوڑ اور کتنا کریے تو منانے ہستے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے, اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179, آل عمران 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے سخت الفاظ ہیں, اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے, ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں, صرف رسولوں کو بتاؤں گا. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں, اور میرا اور آپ کا بھی, اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں, غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں. ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی اسلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا, اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا, تو بھی شمس تھا میں بھی شمس, اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دے نا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف بھی ہوتی رہتی, ٹھیک ہے نا. وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی. سر تو یہ بھی اشارہ ہے, ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے, وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. یہاں تو ارب و سودا بکتا ہے, جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے, وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, میں تجھے نلاؤں دلاؤں, اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو, ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کرتا, موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ کو کنج مننا ہے, اللہ کو گڈا ہے, اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا, ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے, تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا, اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے, اللہ کا ریپریزنٹیٹو, خدا نے اس سے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا, ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے واعظین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی مشہور کیا جی, وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے,
ٹھیک ہے, ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا, ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے, ادھروں بھی وڈ لے, خدا کے لیے یار. یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا, تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا, استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں. نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے, جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو, تو انہوں نے, بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی, ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف, جنہوں کا اندر فارسی کا قرآن, اے فارسی دی قرآن ہے, عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے, یہ ساڈا قرآن ہے, وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. علی بھائی اگلا سوال ہے. یار میرے کو گستاخی کراندے ہو تسی بزرگاں کی, میری کوشش نہیں ہوتی, لیکن کیا کریں, نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو, کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی, یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے. تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں, کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا وہ پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے, بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند باندھ دیتے جی اپنے. سنا میں نے آپ نے, بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے, کہتے کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا, کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی, پردادا جی, حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے, اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے. کیلے ہونے اور کیلا نازل ہویا سی, کیلے پہلے بھی موجود سر. اے کہانیاں بند کرو, ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے, وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر, تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا. ٹھیک ہے نا. اور میں ایسے کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ, یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے, خدا دا نہ سیکھنا, ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نہیں, یہ دانت توڑا, یہ توڑا, یہ توڑا, سارے توڑ دی, بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم, بلکہ میرے خیال بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی, بہت بڑی پھکی, الزامی اینٹی وینم. میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی. یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کانپ اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو, کدھر علی اور کدھر میں. اب ویسے کرنی تو جنگ صفین نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عاشق رسول تھے. یہ زیادہ تر شیعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں, اور بخاری میں بھی, دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, میں اب آخری صحابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. وہ بوڑھے صحابہ میں سے تھے اور لوگ نا حج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے, جی تسی حضور نو ویکھیا سانو دسو. میں ان آخری صحابہ میں سے ایک بچ گیا ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ 4 دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے. اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر, وہ جو ڈھال ہوتی ہے, ڈھال کو الٹا کریں تو برتن, اس میں پانی لے کے آئے, حضور کا زخم دھو رہے تھے, اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا. اور قرآن میں بھی ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی, سورہ ال عمران 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, وہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہ پھکی دی ہے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, ویسے کرنی نے تو سنے ہی ہے نا, جس طرح اسی بھی سنے ہیں, نہ ہونا ویکھا نہ اسی ویکھا. جس نے اپنے سامنے دیکھا, کس نے؟ مولا علی اور فاطمہ نے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرہم پٹی کی, اس زخم کی, انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. جناب یہ انجینئرنگ ہے, کہنا انجینئرنگ کرتا ہے.
اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے, تو اب ایسے کرنی نے بھی نہیں توڑے, یہ واقعی جعلی ہے. تو یہ بس ٹنی ہے, یہ ٹنی سنی نہیں ہے, سنا کے سننی, ٹنی اسی پڑھ پڑھا کے سننی. ٹھیک ہو. مینو شوق مدینے جاون دا ہے, میرے دل دی حسرت اور نہیں, ہن سونیا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں, تیرے نام دے تذکرے عرشات تیرے حسن دے چرچے فرشات, کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا سے تیرے عشق دا سنیا شور نہیں, مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل دی حسرت اور نہیں, میرا روپ